اہل کتاب کے کچھ بیہودہ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میرا دین ابراہیمی ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہوں، لیکن یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت شریعت ابراہیمی میں حرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جن کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اور بیماری ٹھیک ہو گئی، لہذا انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ حرام نہیں تھا شریعت ابراہیمی میں۔ نذر کس کے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نذر مطلق اور ایک ہوتا ہے نذر معلق۔ نذر مطلق، کوئی کہے کہ اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے تہجد پڑھوں گا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے کچھ پیسے غریبوں کو دوں گا، میرے رب میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے عمرہ کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں نذر مطلق۔ اور نذر معلق، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، یا عمرہ کروں گا، یا تہجد پڑھوں گا۔ یہ نذر معلق ہے۔ اگر اس کا کام ہو گیا تو نذر پوری کرنی واجب ہے۔ جی، اس کو کہتے ہیں نذر معلق۔ اللہ کے نزدیک پہلی نذر جو نذر مطلق ہو پسندیدہ، یہ پسندیدہ نہیں، اس لیے کس نے شرط لگا دی نا کہ اگر پورا ہوگا تو میں یہ کروں گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ایک ہے نذر مطلق اور ایک ہے نذر معلق۔ نذر مطلق اللہ کو پسند ہے، نذر معلق پسندیدہ نہیں۔ لیکن اگر کام ہو گیا تو نذر کا کفارہ اور نذر اسے پوری کرنی پڑے گی، یہ معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج میں نہیں گئے، آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی۔ کیسے آپ نے کہا کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر نذر مان کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا، اس وجہ سے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، آگے کہا گیا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ، پڑھ کر سناؤ۔ کیا چیلنج ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بتا دیا گیا کہ تورات میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری دلیل ہے کہ ایک امی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تورات لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ؟ اس کا مطلب اس میں نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ جبکہ ہمارا نبی امی ہے، الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے۔ کیسے کہا اس نے قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ؟ یعنی تورات میں ہے ہی نہیں، کیسے معلوم ہوا؟ نہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے اور نہ آپ نے تورات پڑھی ہے، آپ نے کیسے یہ دونوں باتیں کہیں؟ پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک سچے رسول کے متبع ہیں۔ جی، فمن افترى علی اللہ، کہا کہ جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، حدیث نہیں رہتی مگر کہتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث نہیں رہتی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے۔ یہ اللہ پر افترا باندھنا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ ظلم ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جانتے ہیں اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے کہ قیامت کے دن کافر جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اگر روئے زمین بھر کر کے سونا دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی کہا گیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر اگر وہ سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کافر کا فدیہ یا کافر کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یہ معلوم،
پھر کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ بتایا گیا کہ ابرار کا مال قبول کیا جائے گا جی. اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا؟ سب مال محبوب کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ بعض مال محبوب کا مطالبہ ہے. من تبیزیہ یہاں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ کافروں کا. کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا، نیک لوگوں کا. اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا قبول کیا جائے گا؟ سب دے دے نہیں، تھوڑا سا مال محبوب وہ اللہ کی راہ میں دے دے جی. یہاں یہی کہا گیا کہ تم لوگ بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں نہ دو. بر سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ البر هو الجنہ، بر سے مراد جنت ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ان البر مرتفع لن تصلک حتی تطأ علی محبوباتک. یعنی بر ایک اونچی جگہ ہے، وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں پر پیر رکھ کر ادھر نہ جاؤ. یعنی بر از اے ہلی پیک، اے راکی پیک. You cannot reach there until you tread on your most lovely things. تو جتنی محبوب چیزیں ہیں آپ کی، جب تک اس کو آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، کچلیں گے نہیں، اسے رودیں گے نہیں، تب تک you can't reach there. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ. تو البر مرتفع لن تصلہ حتی تطأ علی مرغوباتک علی محبوباتک. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترتیب یاد رہے گی نا. کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا. کس کا نہیں؟ کافر کا. کون سا مال ابرار کا قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. کتنا؟ سب؟ بعض.